أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بہت ہی قابل قدر، قابل محترم، قابل احترام میرے بہنوں، بھائیوں، بزرگوں اور یوٹیوب چینل کے توسط سے دیکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اللہ کے کرم سے اور اللہ کے فضل سے، ہر جمعہ جو ختم القرآن کا سلسلہ ہے، سورہ یاسین، آیت الکرسی، درود ابراہیمی اور بہت سارے ذکر اذکار ہوتے ہیں پورے ملک میں اور آؤٹ آف کنٹریز بھی۔ ہمارے چاہنے والے جو اس ٹائم لائیو کال پہ ہمارے ساتھ لائیو دعا میں سب شامل ہو چکے ہیں اور شامل ہو رہے ہیں، اور یہ قافلہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ لاسٹ ویک مینز لاسٹ فرائیڈے ہم نے تھوڑی سی بریفنگ دی تھی پردے پہ۔ ماشاءاللہ ہمارے بہت سے بہنوں اور بھائیوں نے ہمیں کمنٹس کیے، واٹس ایپ کیے، کالز آئی ہیں کہ پردے پہ مزید ہم کچھ آپ لوگوں کی خدمت میں قرآن سے، کیونکہ ہمارا یہ چینل قرآن سے ہے، ہماری جو کیریئر کاؤنسلنگ ہو رہی ہے وہ قرآن سے ہی ہے، تو قرآن سے جتنے بھی پردے کے حوالے سے یا حدیث سے جو کچھ واضح ہے ہم آج آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اور اس کے لیے کیونکہ بہت ساری ہماری بہنیں بعض اوقات یا ہمارے بھائی کچھ نہ کچھ کمنٹس میں لکھتے رہتے ہیں، تو آج ہم جو آپ کو ترجمہ دکھا رہے ہیں یا ترجمہ سے پڑھا رہے ہیں وہ ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کے قرآن سے ترجمہ ہے، اور آج ہم شروع کر رہے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 40۔ چونکہ عربک کے لیے ٹائم نہیں ہے، ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہوتا ہے، اس لیے میں صرف ترجمہ پڑھوں گا۔ اے ایمان والو، اللہ کو خوب کثرت سے یاد کیا کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرو، وہی ہے جو خود بھی تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ جس دن مومن لوگ اللہ سے ملیں گے اس دن ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور اللہ نے ان کے لیے باعزت انعام تیار کر رکھا ہے۔ ماشاءاللہ لاسٹ ویک فرائیڈے کو ہم نے سلام پہ بھی بریفنگ دی تھی، اور آج ہم جب اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ جس دن مومن لوگ اللہ سے ملیں گے اس دن ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے کہے گا السلام علیکم ورحمت اللہ۔ سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ دراصل یہ ایک دعا ہے اور یہ باقاعدہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے۔ سورہ احزاب کی ہم بڑھتے ہیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 34۔ بے شک
فرمان بردار مرد ہوں یا فرمان بردار عورتیں، مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں، عبادت گزار مرد ہوں یا عبادت گزار عورتیں، سچے مرد ہوں یا سچی عورتیں، صابر مرد ہوں یا صابر عورتیں، دل سے جھکنے والے مرد ہوں یا دل سے جھکنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد ہوں یا صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ دار مرد ہوں یا روزہ دار عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہوں یا حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد ہوں یا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور شاندار اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا حتمی فیصلہ کر دیں تو نہ کسی مومن مرد کے لیے یہ گنجائش ہے نہ کسی مومن عورت کے لیے کہ ان کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے، اور جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ پہلے جاہلیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعث سے پہلے کا زمانہ ہے، جس میں عورتیں بے حیائی کے ساتھ بناؤ سنگار غیر مردوں کو دکھاتی پھرتی تھی، اور پہلی جاہلیت کے لفظ سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ایک جاہلیت آخر میں بھی آنے والی ہے، اور کم از کم اس بے حیائی کے معاملے میں یہ جاہلیت ہماری آنکھوں کے سامنے اس طرح آ چکی ہے کہ اس نے پہلی جاہلیت کو مات کر دیا ہے۔ ایک اور آیت کی طرف، آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 20، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ اللہ کے ذکر سے مجھے ایک یہاں پہ سورہ مومنون کی ایک آیت، بلکہ یہ ایک کئی آیتیں ہیں جس کا ترجمہ ہے ان ایمان والوں نے یقیناً فلاح پائی ہے جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں اور جو لغو چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں اور جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہیں، کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 20، اے ایمان والو تم شیطان کے پیچھے نہ چلو، اور اگر کوئی شخص شیطان کے پیچھے چلے تو شیطان تو ہمیشہ بے حیائی اور بدی کی تلقین کرے گا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 22، یاد رکھو کہ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مسلمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں پٹکار پڑ چکی ہے، اور ان کو اس دن زبردست عذاب ہوگا جس دن خود ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف اس کرتوت کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ وہ جو کاروائیاں کرتے ہیں اللہ ان سب سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے۔ سجاوٹ سے مراد جسم کے وہ حصے ہیں جن پر زیور پہنا جاتا ہے یا خوشنما کپڑے پہنے جاتے ہیں،
لہٰذا اس آیت کریمہ نے عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ غیر محرم مردوں کے سامنے اپنا پورا جسم کسی ایسی چادر یا برقعے سے چھپائیں جو ان کے سجاوٹ کے مقامات کو چھپا لے۔ البتہ ان مقامات میں سے کوئی حصہ کام کاج کے دوران بے اختیار کھل جائے یا کسی ضرورت کی وجہ سے کھولنا پڑے تو اسے یہ کہہ کر مستثنیٰ کر دیا گیا ہے کہ سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے۔ آج ہماری عورتیں، آج کل کی عورتیں، اسلام ایک بہت زبردست مذہب ہے۔ اسلام نے ہر چیز بہت کھلے کھلے الفاظ میں کہی ہوئی ہے کہ عورت کا ڈھکنا، عورت کا ڈھانپنا، عورت کا پورا جسم کور ہونا، یہ اسلام نے کہا ہوا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہاں تک سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کریں اور اپنی سجاوٹ اور کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ یا اپنے شوہروں کے باپ کے یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے یا اپنی عورتوں کے یا ان کے جو اپنے ہاتھوں کی ملکیت میں ہیں یا ان خدمت گزاروں کے جن کے دل میں کوئی جنسی تقاضا نہیں ہوتا۔ آج ہماری بہن، آج ہماری ماں، آج ہماری بیٹی عبایا تو لے رہی ہے، لیکن کون سا عبایا لے رہی ہے؟ جس پہ بہت چمک دمک ہو، جس پہ کڑائی ہوئی ہو۔ عبایا کا مطلب یہ ہے، بڑی چادر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسم کو کور کیا جائے، آپ کو پردے کی ضرورت ہے، آپ کو پردہ چاہیے۔ آج تو عبایا کو بھی پردے کی ضرورت ہے، آج پردے کو پردے کی ضرورت پڑ چکی ہے۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ان چیزوں سے اجتناب کریں، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ان چیزوں سے اجتناب کریں۔ آپ لوگوں کو ایسے چادر پہننی چاہیے، ایسے عبایا پہننے چاہیے جو کسی کو اٹریکٹ نہ کرے آپ کی طرف، کسی کو، کسی مرد کو، نہ محرم کو، غیر محرم کو آپ کی طرف توجہ کا باعث نہ بنے۔ ایسے پردہ ہونا چاہیے، نہ کہ ایسا پردہ ہو کہ اس پہ کڑھائیاں ہوں، نہ کہ ایسا پردہ ہو کہ اس پہ کام کیا ہوا ہو، نہ کہ ایسا پردہ ہو کہ وہ کلرفل ہو اور آنکھیں جو ہے وہ آٹومیٹکلی اسی طرف جائیں۔ سورہ نور کی اس آیت کی طرف بڑھتے ہیں اور مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ مارے کہ انہوں نے جو زینت چھپا رکھی ہے وہ معلوم ہو جائے۔ اور اے مومنو، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو، تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اسی آیت کو آگے بڑھاتے ہیں، تم میں سے جن مردوں یا عورتوں کا نکاح نہ ہو اس وقت تک ان کا بھی نکاح کراؤ۔ آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ نکاح کریں، نکاح کو آسان بنائیں، نہ کہ زنا کو آپ آسان بنائیں۔ دیکھیے حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت نے اگر خوشبو لگائی، خوشبو، اور وہ خوشبو بازار میں، محلے میں یا کسی گھر کے قریب سے گزر رہی ہے، وہ خوشبو کسی غیر نامحرم مرد نے سونگھ لی، حدیث میں ہے کہ یہ زانیہ ہے، حدیث میں آ رہا ہے کہ یہ عورت زانیہ ہے۔ عورت کو خوشبو بھی نہیں لگانے کی اجازت ہے۔ اور ہم جو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ
آخرت میں ہاتھ، پاؤں، زبان، یہ سب چیزیں گواہی دیں گے، گواہی دیں گے۔ تو کیسے گواہی دیں گے؟ گواہی ایسی ہوگی لائک آج کل جو فیک ریلیشن شپ چل رہے ہیں، ایک مرد عورت اگر وہ ہاتھ ملا رہے ہیں، ہاتھوں سے ایک دوسرے کو کچھ دے رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہے، ہاتھوں کا زنا۔ اگر وہ زبان سے باتیں کر رہے ہیں، زبان کا زنا۔ اگر وہ کانوں سے ایک دوسرے کی باتیں سن رہے ہیں، کانوں کا زنا۔ اگر وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کا زنا۔ اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہیں، پیروں کا زنا۔ ہمارے خیال میں زنا بس ایک جو میجر چیز ہے وہ زنا ہے، نہیں، قرآن یہی کہتا ہے۔ اور وہ سورہ مومنین کی آیت نمبر 7، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی رکھتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ہے وہ وارث جنہیں جنت الفردوس کی میراث ملے گی۔ یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 5، ایمان والوں کے لیے یہ نبی ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مسلمانوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، اور آپ کی ازواج مطہرات کو سب مسلمان اپنی ماں سمجھتے ہیں، اپنی ماں سمجھتے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 25، اور اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو، اور غیر مردوں کو بناؤ سنگار دکھائی نہ پھیرو۔ اس آیت نے خواتین کو غیر محرم مردوں سے بات کرنے کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ اس میں جان بوجھ کر نزاکت اور کشش پیدا نہیں کرنی چاہیے، البتہ اپنی بات کسی بد اخلاقی کے بغیر پھیکے انداز میں کہہ دینی چاہیے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب آپ گفتگو میں بھی خواتین کو یہ ہدایت کی گئی ہے تو غیر مردوں کے سامنے ترنم کے ساتھ اشعار پڑھنا یا گانا گانا یا نعت کتنا برا ہوگا۔ اس آیت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے لیے گھر سے نکلنا جائز نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث نے واضح فرما دیا ہے کہ حاجت کے وقت عورت پردے کے ساتھ، کہ حاجت کے وقت عورت پردے کے ساتھ، کہ حاجت کے وقت عورت پردے کے ساتھ باہر جا سکتی ہے۔ لیکن اس فقرے نے یہ عظیم اصول بیان فرمایا ہے کہ عورت کا اصل فریضہ گھر اور خاندان کی تعمیر ہے، اور ایسی سرگرمیاں جو اس مقصد میں خلل انداز ہو اس کے اصل مقصد زندگی کے خلاف ہیں، اور ان سے معاشرے کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پردے کے ساتھ، اور پردہ کیسا ہو جو کہ آج پردہ ہو رہا ہے، ماشاءاللہ آج تو پردے کی ضرورت ہو رہی ہے، پردے کو آج پردے کی ضرورت ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 55، اے خواتین تم اللہ سے ڈرتی رہو،
یقین جانو کہ اللہ ہر بات کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 58، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو، اے نبی تم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے منہ کے اوپر جھکا لیا کریں۔ اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی تو ان کو ستایا نہیں جائے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس آیت نے واضح فرما دیا ہے کہ پردے کا حکم صرف ازواج مطہرات کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے ہے۔ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ جب وہ کسی ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلیں تو اپنی چادروں کو اپنے چہروں پر جھکا کر انہیں چھپا لیا کریں۔ مقصد یہ ہے کہ راستہ دیکھنے کے لیے آنکھوں کو چھوڑ کر چہرے کا باقی حصہ بھی چھپا لیا جائے۔ اس کی صورت یہ بھی ممکن ہے کہ جس چادر سے پورا جسم ڈھکا ہوا ہے اس کو چہرے پر اس طرح لپیٹ لیا جائے کہ آنکھوں کے سوا باقی چہرہ نظر نہ آئے، اور یہ صورت بھی ممکن ہے کہ چہرے پر الگ سے نقاب ڈال لیا جائے۔ اب بہت ساری بہنیں جن کے لیے یہ آیت وہ کہتی ہے پردہ دل کا ہونا چاہیے، تو اگر پردہ دل کا ہونا چاہیے تو مجھے یہ بتائیں، اور چادر نہیں لے رہے ہیں، چادر نہیں اوڑھ رہے ہیں، عبایا نہیں لے رہے ہیں، تو پھر میں اس سورہ احزاب کی آیت نمبر 58، 59، 60 اس کو کہاں لے کے جاؤں؟ پھر بتائیں مجھے، کیا نعوذ باللہ یہ قرآن جھوٹ بول رہا ہے؟ یہ آیتیں میں کہیں اور سے لے کے آیا ہوں کیا؟ اور مجھے صرف اور صرف آپ اس بات کا بھی جواب دیجئے گا، جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی اور سوچتی ہیں کہ ہمارا ذہن صاف ہے، پردہ دل کا ہونا چاہیے، مجھے صرف اس بات کا جواب دیں، کیا تم اے حوا کی بیٹی، کیا تم امہات المومنین سے زیادہ صاف ہو؟ جبکہ پردے کا حکم ان کو بھی تھا، جبکہ پردے کا حکم انہیں بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، میری امت میں کچھ عورتیں ہوں گی جو لباس تو پہنتی ہوں گی مگر ننگی ہوں گی، سیدھی راہ سے بہکانے والی، خود بھی بہکنے والی اور مردوں کو بھی بہکانے والی، وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی، وہ ہے ہی جہنمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سرتاپا پردے کی چیز ہے، جب یہ گھر سے باہر قدم نکالتی ہے تو شیطان جانکنے لگتا ہے، یہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب اس وقت ہوتی ہے جبکہ یہ اپنے گھر کے اندرونی حصے میں ہو۔ عورت کو اپنے گھر کے اندرونی کوٹری کی نماز گھر کی نماز سے بھی افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کی عورتوں سے دور رہو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد بھی تم سے حسن سلوک کرے گی۔ آج
بنت حوا اور ابن آدم کہاں چل رہے ہیں؟ دیکھا جائے اگر بنت حوا کی طرف دیکھا جائے تو عورت کو اذان دینے سے، اقامت دینے سے روک دیا گیا ہے۔ حج کے دوران میں اونچی آواز میں تلبیہ سے روک دیا، اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے روک دیا، اونچی آواز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھنے سے روک دیا۔ کیوں روکا؟ اس لیے کہ ان کی آواز یعنی عورت کی آواز غیر محرم، عورت کی آواز غیر محرم کے کانوں میں نہ جائے، غیر محرم ان کی آواز نہ سنے اور دلوں میں ملال پیدا نہ ہو۔ آج ہماری قوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پسند نہیں۔ آج ہماری قوم کی بچیوں کو پردہ پسند نہیں۔ آج ہمارے مسلم لڑکوں کو چہرے پر داڑھی رکھنا پسند نہیں۔ ہماری بچیوں کو نقاب پسند نہیں، وہ نقاب اور پردے کو دقیانوسی خیال کرتی ہیں۔ اگر کوئی لڑکی، یہودی لڑکی تنگ و تیز لباس پہنتی ہے تو آج مسلمان لڑکی بھی وہ فیشن کے طور پر پہن کر فخر محسوس کرتی ہے۔ آج کہاں جا رہے ہیں ہم؟ خدا را ہوش کیجئے گا، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بچا لیجئے گا۔ یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں جو وجود میں آ رہی ہیں۔ جو بچ گیا وہ امن میں رہ گیا، وہ امن پا گیا۔ اپنے گھر والوں کی حفاظت کیجئے اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کا عادی بنا دیجئے گا۔ آج ہمارے بچے ہمارے لیے سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے، اور کہیں آپ کو، ہم کو انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ہم صحیح طریقے سے ان کی پرورش کر سکیں، ان کو سیرت نبی، خلفائے راشدین اور سب سے بڑھ کر یہ قرآن، اسی سے ان کو سکھایا جائے تو یہ کل اصل سرمایہ ہمارا کل کا یہی ہے۔ دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إنك لا تخلف الميعاد. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم عافني في بدني اللهم عافني في بدني اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأحبابي اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك مما عندك وافض علي من فضلك وانشر علي من رحمتك وأنزل علي من بركاتك رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله العظيم حسبي الله لديني حسبي الله لما أهمني حسبي الله لمن بغى علي حسبي الله لمن حسدني حسبي الله لمن كان بسوء حسبي الله عند الموت حسبي الله عند الموت حسبي الله عند الموت حسبي الله عند المسألة في القبر حسبي الله عند المسألة في القبر حسبي الله عند المسألة في القبر حسبي الله عند الميزان حسبي الله عند الميزان حسبي الله عند الصراط حسبي الله عند الصراط حسبي الله عند الصراط ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا مستحل الأسهاب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين توكلت عليك يا ربي وفوض أمري إليك ربي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين ثم آمين يا رب العالمين جزاكم الله